السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ اول المدرسہ چیپٹر کی دوسری مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، ایک پہلی لائن ہمیں دی گئی ہے، سوال اور جواب کی شکل میں سوال کیا گیا ہے اور اس بات کے اندر اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اور ہر سوال کے اندر اور جواب میں جو فاعل ہوگا وہ ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ جب فاعل تبدیل ہوگا تو آٹومیٹیکلی فعل بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ شروع کے اندر ہمیں نام دیے گئے ہیں، جہاں پر نام ہے وہاں پر غائب کا صیغہ آئے گا، اور جہاں پہ ضمیریں ہیں وہاں پر وہ اگر جو ضمیر ہے واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی ہے، مذکر ہے، وہ مؤنث ہے، اس حساب سے ہم نے آگے حاضر کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو حال ہم نے بنایا اس کے جو ہم یہاں پہ فاعل ہوگا اس کے مطابق آگے بعیدن اور وغیرہ قریباً ہم یہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بعیدن انہوں نے کہا تھا، ہم اگر تمام میں بعیدن نکالیں گے یا بعیدتاً نکالیں گے اگر مؤنث ہوگا تو۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ حل یسکن حسن بعیداً عن المدرسۃ، کیا حسن اسکول سے دور رہتا ہے؟ نعم یسکن بعیداً عن المدرسۃ، جی ہاں وہ اسکول سے دور رہتا ہے۔ آگے مریم ہے۔ اب حل تسکن، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، حل تسکن مریم بعیدتاً عن المدرسۃ، کیا مریم اسکول سے دور رہتی ہے؟ نعم تسکن بعیدتاً عن المدرسۃ، جی ہاں وہ اسکول سے دور رہتی ہے۔ اب دیکھیں جواب کے اندر ہم مریم کا یعنی فاعل کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں، اور تسکن واحد مؤنث غائب کے صیغے کے اندر جو ہی ضمیر ہوگی وہ اس کا فاعل بن جائے گی۔ تو یہ ترجمہ بالکل اسی طرح ہی ہے، ہم جملے بنا لیتے ہیں۔ جہاں پر حاضر کا ترجمہ ہوگا وہاں پہ آپ حاضر کا کر لیجئے گا، جہاں پہ غائب کا ہوگا وہاں پہ غائب کا کر لیجئے گا۔ انتا کے سامنے جملہ بنے گا، اب ہم انتا کے سامنے تسکن واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے۔ حل تسکن بعیداً عن المدرسۃ، نعم اسکن بعیداً عن المدرسۃ، اور انتی کے سامنے بنے گا حل تسکنین بعیدتاً عن المدرسۃ، نعم اسکن بعیدتاً عن المدرسۃ۔ ولدک، کیونکہ یہ مذکر ہے فاعل لفظ میں آئے گا تو یہاں پہ فعل واحد آئے گا۔ حل یسکن ولدک بعیداً عن المدرسۃ، نعم یسکن بعیداً عن المدرسۃ۔ انتما کے سامنے جملہ یوں بنائیں گے، حل تسکنان بعیدین عن المدرسۃ۔ اگر ہم اس کو انتما کو تثنیہ مذکر کی یہ ہم ضمیر استعمال کریں، اور اگر ہم یہ تسکنانی تثنیہ مؤنث کا صیغہ بنائیں تو پھر بعیدہ تعینی آ جائے گا، آگے آ جائے گا سمپلی نعم نسکن بعیدین عن المدرسۃ۔ دوسرا صفحہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لکھا ہوا ہے حل یسکن ابوک بعیداً عن المدرسۃ، نعم یسکن ابی بعیداً عن المدرسۃ۔ عائلتک کے سامنے حل تسکن عائلتک بعیدتاً عن المدرسۃ، نعم تسکن عائلتی بعیدتاً عن المدرسۃ۔ یہاں پہ یہ بات وہی پرانی بات ہے کہ پیچھے سوال میں ابو کا اور عائلتو کا آیا ہے، تو اگر ہم اس کو آگے جواب میں استعمال کرنا چاہیں تو پھر ابھی متکلم میں یہ تبدیل ہو جائے گا۔ انتم حل تسکنون بعیدین عن المدرسۃ، نعم نسکن بعیدین عن المدرسۃ۔ جی یہاں پر ہم نے یہ بعیدین کیوں استعمال کیا تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے جب فاعل جیسا ہے تو اس لیے ہم نے، کیونکہ وہ آگے بعیدین حال ہے اور فاعل یہ پیچھے جمع ہے تو اس لیے ہم نے اس کو جمع کی جو حالت نسبی ہے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس طرح انتنا کے سامنے دیکھیں، حل تسکن بعیدات عن المدرسۃ، نعم نسکن بعیدات عن المدرسۃ۔ یہاں پہ بعیدات کیوں آیا؟ کیوں یہ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی اسی ایسے ہی آتی ہے۔ نیچے ہے طلاب، حل یسکن الطلاب بعیدین عن المدرسۃ، نعم یسکنون بعیدین عن المدرسۃ۔ یہاں پہ ہم نے یسکنون کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ اس کا فاعل پیچھے جو ہے وہ ہے جمع، اور آپ نے یہ اصول پڑھا ہے کہ جب فاعل لفظوں میں ہو تو پھر فعل واحد آتا ہے، اور جب لفظوں میں نہ ہو
تو پھر فعل کو فاعل کے مطابق ہی لایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم جواب کا جو پورشن ہے وہاں پر ہم اگر فاعل کو لفظوں میں نہیں لاتے تو پھر ہم فعل کو جمع ذکر کریں گے اس کے مطابق، اور اگر لے کے آتے ہیں تو پھر فعل واحد ہی رہے گا۔ النساء کے سامنے دیکھیں، حل تسکن النساء بعیدات عن المدرسۃ، نعم یسکن بعیدات عن المدرسۃ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔